پر بہت بہت خوش آمدید سواگت ہے۔ جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج سے ہماری فرسٹ کلاس شروع ہو چکی ہے، فوقانیہ اینڈ مولوی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فوقانیہ کا جو ایگزام ہوگا اور مولوی کا 22 جنوری 2025 سے آپ کا فوقانیہ اور مولوی کا ایگزام ہوگا۔ تو آج سے جو ہماری کلاس شروع ہوئی ہے، اردو کی کلاس شروع ہے۔ آپ کو کلاس بائی کلاس کرائی جائے گی، انگلش بھی کرائی جائے گی، اردو بھی کرائی جائے گی، فارسی بھی کرائی جائے گی، میتھس، سارا کا سارا سبجیکٹ آپ کو کرایا جائے گا۔ اگر آپ نے آرٹس لیا ہے تو آرٹس کا سارا سبجیکٹ کرایا جائے گا، اگر آپ نے کامرس لیا ہے تو کامرس کا سبجیکٹ کرایا جائے گا، یعنی کہ جو بھی سبجیکٹ لیا سبھی سبجیکٹ کا آپ کو کلاسز کرائی جائے گی، کیونکہ وقت آپ کے پاس صرف اور صرف 2 مہینہ ہے۔ 2 مہینے کے اندر میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کلاس کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو جو کوشچن دیا جائے گا اس کو کوشچن کو آپ کو پڑھنا ہے، اس کا آنسر کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو ہے اچھا نمبر آئے۔ اگر میں بات کروں 2022 سے پہلے کیا تھا کہ اگر آپ کچھ بھی لکھ کر آ جاتے ہیں فوقانیہ اور مولوی میں تو آپ کو اچھا نمبر مل جاتا، بٹ اب ایسا نہیں ہوتا، جو آپ لکھیں گے وہی آپ کو نمبر ملے گا۔ تو آج پہلی کلاس ہے کلمہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں، اسم عام اور اسم خاص پر آج میں بحث کروں گا، اس کے بارے میں پورا بتاؤں گا، کوشچن آنسر بھی کرایا جائے گا۔ تو ویڈیو کو آپ کو کہیں پہ بھی اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آپ کو لاسٹ تک دیکھنا۔ کلمہ، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کلمہ چند حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ با معنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی۔ با معنی یعنی جس کا کوئی میننگ ہو، اور بے معنی یعنی جس کا کوئی میننگ نہیں ہو۔ جیسے ایک بات اگر میں بات کروں، جیسے کہ اسلم کل آیا، تو اس سے ہمیں کچھ میننگ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلم جو ہے کل آیا۔ اگر میں بولوں کہ وہ روٹی اوٹی کھا رہا ہے تو اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو با معنی یعنی کہ اسلم آیا یہ با معنی ہو گیا، اور وہ روٹی اوٹی کھا رہا یہ بے معنی ہو گیا۔ چلیے، با معنی لفظ قواعد کی اصطلاح میں کلمہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ با معنی جو لفظ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ یاد آپ کو رکھنا، وہاں پہ کوشچن ایسی دیا جائے کہ با معنی لفظ قواعد کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے، کوشچن میں دیا جائے گا تو آپ کو ٹک لگانا ہے کہ کلمہ۔ اور بے معنی لفظ محمل، یعنی کہ با معنی لفظ کسی دوسرے کلمے کی مدد سے بغیر اپنی معنی آپ دیتا ہے، جیسے اسلم، انور، قلم، آیا وغیرہ۔ ابھی بہت سارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بے معنی اور با معنی، تو میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ بے معنی جس کا کوئی بھی میننگ نہیں ہو، اور با معنی جس کا کوئی میننگ ہو۔ جیسے کہ کلمہ بولتے ہیں جس کا کوئی میننگ نکلتا ہو، اور محمل کے معنی جس کا کوئی بھی میننگ نہیں نکلتا ہو۔ جیسے کہ ارشد کل آئے گا، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ارشد لڑکا ہے جو کل آئے گا۔ اگر میں بولوں کہ وہ روٹی اوٹی کھائے گا تو اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، روٹی تو سمجھ میں آ رہا، اوٹی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسی کو بولتے ہیں محمل۔ چلیے، اب اس کو یاد رکھنا ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں، آپ کو رٹا مار لینا۔ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے نون کو۔ اس کے بعد ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو آپ بولتے ہیں پرونون، جیسے کہ اس طریقے کا آگے دھیرے دھیرے آپ کا پورا کلیئر ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو پورا کلمے کے بارے میں بتا دوں گا، تاکہ کوئی اور ویڈیو آپ کو دیکھنا نہیں پڑے۔ صرف اور صرف آپ کو مائنڈ میں بیٹھا کے رکھنا ہے، صحیح طریقے سے آپ کو ویڈیو کو واچ کرنا، ڈیپلی دیکھنا ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہماری رہے گی وہ تھوڑی سی لانگ رہے گی، بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کر کے بتاؤں گا، تاکہ 2 مہینے کے اندر میں آپ کا سارا کا سارا جو ہے کلاس کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کا جو ہے اچھا نمبر آئے۔ اس کے بعد صفت، آپ کو پتہ ہے کہ صفت جو بولا جاتا ہے ایڈجیکٹیو کو، اچھائی یا پھر برائی۔ اس کے بعد فعل ہے، یعنی کہ ورب ہو گیا، متعلق فعل ہو گیا، اور حروف ہو گیا۔ اسم کی افراد کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، یعنی کہ نون کے افراد کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں۔ اسم خاص یعنی کہ پروپر نون، انگلش میں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اسم عام یعنی کہ کامن نون جس کو بولتے ہیں۔ اسم خاص جو خاص چیز پتہ چلے، اور اسم عام جو عام چیز پتہ چلے۔ چلیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اسم خاص کی قسمیں۔ اسم خاص کسی فرد یا چیز کے مخصوص نام کو کہتے ہیں۔ اسم خاص کسے کہتے ہیں؟ کسی فرد یعنی کسی انسان کے یا چیز کے مخصوص نام کو۔ جیسے اگر مثال کے لیے آپ بتاؤں کہ احمد کیا ہے کہ ایک خاص نام ہے۔ اگر کوئی بولے گا لڑکا، تو یہ لڑکا خاص نہیں، لڑکے میں تو بہت سارے ہیں، مگر خاص احمد کا نام لیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسم خاص میں ہو جائے گا۔ اس سے ایک ہی فرد مراد ہو، اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس سے کوئی ایک ہی فرد کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی درج ذیل قسمیں کتنی ہیں؟ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ قسمیں بتائی گئی، جیسے اسم علم، کنیت،
لقب، خطاب، عرف، اس کے بعد تخلص، سب آپ کو یاد کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بتاؤں گا۔ چلیے اسم علم کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کسی فرد، جگہ یا کسی چیز کے خاص نام کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کسی فرد، جگہ یا کسی چیز کے خاص نام کو کہتے ہیں۔ جیسے زید، یہ خاص نام ہے، لڑکا یہاں پہ نہیں ہے، لڑکا عام ہو جائے گا، زید کیا ہے؟ خاص ہے۔ فاطمہ، لال قلعہ، گنگا، ہمالیہ وغیرہ، اس طریقے کا اگر لفظ آ جائے گا وہاں کوشچن میں کہ اسم علم کسے کہتے ہیں یا اسم خاص کسے کہتے ہیں، دیکھیے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا، اسم علم بولیے یا اسم خاص بولیے، دونوں سیم ہے، کیونکہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ان کو دیا جاتا ہے کہ اسم علم کسے بولتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا اسم خاص کسے بولتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسم خاص بولتے ہیں پروپر نون کو، جس سے کسی کا پروپر چیز پتہ چلے۔ اس کے بعد چلیے آپ کو کنیت۔ اب کنیت کیا ہے؟ وہ نام جو ماں باپ، بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو، کنیت کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیے خاص میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر خاص آ جائے گا تو آپ کو اس کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا، خاص کا عام ہو جائے گا، اور معرفہ کا کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ خاص بات ہے تو یہ معرفہ ہے۔ اگر اس کا اپوزٹ پوچھا جائے گا کہ معرفہ کا اپوزٹ کیا ہے تو نکرہ، یعنی کہ کامن نون کو نکرہ بولتے ہیں اور پروپر نون کو معرفہ بولتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چلیے کنیت۔ کنیت میں کیا ہے کہ وہ نام جو ماں باپ، بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو، یعنی کہ وہ نام جو آپ کے ماں باپ کی وجہ سے آپ کا نام جو ہے مشہور ہو رہا، اس کو بولتے ہیں تعلق سے مشہور ہے۔ جیسے کہ ابن مریم، اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ابن مریم یعنی کہ مریم، اس کے بعد بنت زینب، زینب کی بیٹی، تو اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کی جو ماں کا نام ہے وہ زینب نام ہے تو اس کے لگایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کا ایک مثال ہے گا کہ آپ کے ابو کا نام ہو گیا شادل، تو آپ کا نام ہے محمد، تو آپ لکھتے ہیں کہ محمد شادل، تو آپ کیا لگا رہے ہیں؟ کنیت میں کیا لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے ابو کا نام لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے امیتابھ بچن، تو آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کے ایشوریہ رائے بچن نام لو لکھ لیے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تو ایشوریہ رائے بچن کیا ہو گیا؟ اسی کو کنیت بولتے ہیں، یعنی کہ امیتابھ بچن کی وجہ سے انہوں نے کیا لگایا؟ بچن لگایا، تو یہ کنیت آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد لقب۔ لقب میں وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ لقب اس کو بولتے ہیں جو گاؤں میں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی گاؤں میں لڑکے ہوتے ہیں یا پھر کوئی آدمی ہوتے ہیں جو ان کو ایک نک نام دیا جاتا ہے، نک نیم دیا جاتا ہے، گاؤں کی طرف سے جو نک نیم دیا جائے اس کو لقب بولتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو ٹھوس بات بتا رہا ہوں، اگر میں پورا آپ کو ڈیپلی بتاؤں گا تو آپ کو تھوڑا سا کم سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وقت آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے جو فوقانیہ والے بچے ہوتے ہیں یا مولوی والے جو مدرسے لائن سے نہیں پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر پورا ڈیپلی بتایا جائے گا تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آپ کو بس یہی یاد رکھنا ہے کہ جو گاؤں کے طرف سے کوئی جو نام دیا جائے، جو نک نیم دیا جائے، اس کو بولتے ہیں لقب۔ جیسے میں یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ جیسے رستم ہند دیا ہوا، بلبل ہند دیا ہوا، بابا اردو، یعنی کہ اردو جاننے والا ہے، بابا یعنی اس کے بابا پردادا سے جاننے والے اردو ہیں، تو اس کو لقب کیا مل گیا؟ لقب۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ زیادہ اردو بولتے ہیں تو آپ کو لوگ بولتے ہیں کہ تیرے باپ دادا اردو بولتے تھے جو تو اتنا اردو بول رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا کہ ایک لقب آپ کو مل رہا ہے، تو اسی کو لقب بولتے ہیں۔ خطاب آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ یا حکومت یا امرا کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں، یہ خطاب جو ملتا ہے وہ بادشاہ کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے ہو یا امرا کی طرف سے جو اعزازی نام، اگر آپ کچھ اچھا کام کیا تو آپ کو ایک ایوارڈ ملے گا تو اسی کو بولتے ہیں خطاب۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جیسے بڑے بڑے جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے کہ پدم رتن وغیرہ ملتا ہے، پدم بھوشن ملتا ہے، یہ سب ان کو کیا ملتا ہے؟ ایوارڈ ملتا ہے، خطاب ملتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کچھ دیا ہوا ہے کہ جیسے نجم الدولہ، وقار دیا ہوا، خان بہادر، بھارت رتن۔ بھارت رتن کیا ہے؟ یہ خطاب ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد عرف۔ عرف کیا ہوتا ہے کہ اصل نام کے علاوہ کسی کا نک نیم ہو، وہ بھی اس کے گھر والے نک نیم دیے ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بچہ کالا ہوتا ہے تو اس کو گھر والے کیا بولتے ہیں؟ کلو بولتے ہیں۔ کوئی بچی جو ہوتی ہے جو پیاری سی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑیا بولتے ہیں۔ کوئی بچہ جو پیارا سا اس کو پپو بولتے ہیں، شبو بولتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا نام ہے فخر الدین تو آپ کو گھر والے کیا بولتے ہیں؟ دلار میں بولتے ہیں فخرو، فخرو۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ عرف ہو گیا۔ تخلص میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرا بھی نام رکھتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے شاعر ہیں۔ جیسے اگر میں بات کروں مرزا غالب کی بات کروں تو ان کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کیا رکھا؟ غالب نام رکھ لیا۔ اپنا تخلص میں کیا رکھا؟ غالب رکھا، کیونکہ ان کا نام تھا محمد اسد اللہ، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ غالب کر لیا۔ جیسے یہاں پہ دیا ہوا کہ مثلاً غالب، تو غالب ایک تخلص ہو گیا۔ حالی، مولانا الطاف ان کا نام تھا، انہوں نے کیا رکھ لیا؟ حالی رکھ لیا۔ اور آپ کو بات یہ بھی یاد رکھنا، دیکھیں یہاں پہ میں نے کرسر رکھا ہوں، یہاں پہ اس طریقے کا لمبا سا
चिन्हान खिला होगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं चिन्हान लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं तखल्लुस, यानी कि तखल्लुस बोलते हैं। शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है जिसे वो अपने कलाम में इस्तेमाल करता है, तो उसे बोलते हैं तखल्लुस। तो ये सब क्या, देखिए ये हो गई, इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं, तो 6 हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि याद कर लेना है और आपको नोटबुक में आपको लिख लेना। जैसे इसमें अलम सबसे पहले लिखना है, कुन्यत लिख लेना, उसका जो बताया हूँ मैं उसको लिख लेना, लक़ब लिख लेना, ख़िताब लिख लेना और उर्फ़ लिख लेना और तखल्लुस लिख लेना। ये आपका क्या हो गया, ये प्रॉपर नॉन की किस्में हो गई, यानी कि इसमें मारिफा की किस्में हो गई। तो इसको आपको सही तरीके से याद कर लेना है। ये 100% फ़ौक़ानिया और मौलवी दोनों के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। तखल्लुस के बारे में आ जाएगा, आपको तखल्लुस दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा तखल्लुस कौन सा है, तो आपको पता नहीं होगा। अगर यहाँ से आप पढ़े रहेंगे तो आसानी के साथ उसका आप जो है बता देंगे। चलिए ये तो हो गया इसमें ख़ास की, मैंने आपको बता दिया। और इसमें आम की यानी कि कॉमन नॉन की, इसमें आम एक तरह की बहुत सी चीज़ों के नाम को कहते हैं। इसकी मंदरजा झेल किस्में, जैसे देखिए आपको पता है कि लड़का, तो लड़का में बहुत सारे लड़के हैं, तो ये क्या हो गया, लड़के क्या हो गए, इसमें आम यानी कि इसमें नकरा, इसमें जिसको आप इंग्लिश में कॉमन नॉन बोलते हैं। जो आम चीज़ है, जैसे शहर में अगर कोई दिल्ली बोलेगा तो वो तो कॉमन नॉन हो गया, वो तो मारिफा हो गया। मगर कोई बोलेगा कि शहर, तो शहर क्या हो गया, इसमें आम हो गया, तो इसी को इसमें आम बोलते हैं। जैसे इसमें आम को इसमें नकरा भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें मारिफा का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा, और इसमें आम का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें ख़ास हो जाएगा। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि इसमें आम जब बोलेंगे तो इसमें ख़ास बोलेंगे, और इसमें मारिफा जब बोलेंगे तो इसमें नकरा बोलेंगे। वो इसमें जिससे किसी चीज़ या शख्स का इल्म हासिल हो, देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो इसमें जिससे किसी चीज़ या शख्स का इल्म हासिल हो, या आम हो ख़ास ना हो, या आम हो ख़ास नहीं हो। ख़ास तो आपको पता है कि मारिफा हो जाएगा। जैसे गाय, अब गाय का कोई नाम हो जाए, नाम रहता तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें मारिफा। मगर गाय है, पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ हैं, हिमालय भी अलग अलग पहाड़ है, आदमी के बहुत सारे नाम हैं, तो इस लड़का वगैरह, इसकी हस्ब झेल 2 सूरतें पाई जाती है। अब इसकी 2 सूरत पाई जाती है, एक तो होता है मुसग्गर, एक होता है मुकब्बर। अब आपको समझना है कि मुसग्गर किसे कहते हैं और मुकब्बर किसे कहते हैं। देखिए मुसग्गर उसे कहते हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए, उसको मुसग्गर कहते हैं। यानी कि कोई बड़ी चीज़ है, उसको फ़ौरन वो छोटा कर देगा, तो वो क्या हो गया, मुसग्गर हो गया। और जो छोटी चीज़ को बड़ा कर दे उसको मुकब्बर बोलते हैं। जैसे कि खाट से खटोला, आपको पता है कि खाट एक बड़ी चीज़ है, तो मुसग्गर ने इसे क्या कर दिया, खटोला कर दिया। उसके बाद लोटा से लुटिया, लोटा क्या है, एक बड़ी चीज़ है, तो इसने क्या कर दिया, लुटिया कर दिया। देग आपको पता है कि एक बड़ी चीज़ है, जिसमें देग में पुलाव या बिरयानी वगैरह बनती है। और देगची क्या है, जिसमें 1 किलो 2 किलो चावल वगैरह बनता है। तो देगची क्या हो गई, छोटी हो गई, मुसग्गर हो गया। और मुकब्बर क्या हो गया, देग हो गया। और मुकब्बर में वही बताया कि वो लफ्ज़ जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, मुकब्बर कहते हैं। बाद से बतंगड़, पगड़ी से पगड़, इस तरीके का वर्ड आएगा। इसमें से कुछ फहरिस्त दी गई है, इसको आपको क्या करना है कि लिख लेना। जैसे कि बाली से बाला हो जाएगा, बाली क्या है, एक छोटी सी चीज़ है, और बाला क्या है, मुकब्बर, ये बड़ा कर दे रहा। थाली क्या है, देखो आपको पता है कि थाली क्या हो गई, एक छोटा सा हो गया, मुसग्गर है, और थाल क्या हो गया, बड़ी हो गई। लुटिया क्या है, एक छोटी सी चीज़ है, लोटा क्या है, एक बड़ी हो गई जिसमें पानी वगैरह पिया जाता है। संदूकचा क्या है, एक छोटी सी चीज़ है, संदूक क्या है, एक बड़ी है। मुसग्गर बोलते हैं जो बड़ी चीज़ को छोटी करके दिखाए, और मुकब्बर क्या बोलते हैं, जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए। तो इस वाली फहरिस्त को भी आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में उतार लेना है। और आपको याद रखना, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस सबको नोटबुक में आपको लिख लेना, उसको 1-2 मरतबा पढ़ना। ये नहीं कि आपको क्लास देख लेना और आपको इत्मीनान हो जाना है, क्योंकि सिर्फ क्लास देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उसको रिवीजन कीजिएगा 1 मरतबा 2 मरतबा, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और यही सब एग्ज़ाम में आया, क्योंकि जो भी मैं नोट्स वगैरह तैयार किया हूँ वो 100% आने वाला ही तैयार किया हूँ। ये नहीं कि वो सब नोट्स आपको मैं पढ़ाऊँगा कि जो आएगा नहीं और आपको तैयारी करवाता रहूँ, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। 2 महीना टाइम है, जिसमें से आपको पता है कि जनवरी का मंथ है, आप मेहनत कीजिएगा नहीं तो आपको 1.5 महीना टाइम है। 1.5 महीने के अंदर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। अब चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आम की कितनी किस्में हैं, तो 6 आपको याद रखना है। पहले क्या है, इसमें नकरा एक वाली हो गई, इसमें जिन्स, इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ। अब आपको याद रखना, उसमें भी 6 और इसमें भी 6, याद रखना सही तरीके से। अब देखिए इसमें नकरा क्या है कि इसमें बता दिया गया है जो आम चीज़ को। अब मैं आपको इसमें जिन्स बता देता हूँ। जो चीज़ नापी और तौली जाती है उन्हें इसमें जिन्स कहते हैं। जो चीज़ को नापी या तौली जाए, जैसे आपको पता है कि तेल, अगर पूछ लेगा कि तेल क्या है,
اور اس میں دے دیا جائے گا اس میں دے دیا جائے گا اس میں جنس، اس میں کیفیت، اس میں جمع، 4 آپشن آپ کا رہے گا اور پوچھا جائے گا کہ تیل کیا ہے، تو آپ کو فوراً ٹک لگانا ہے اس میں جنس پر، یعنی کہ تیل کیا ہے کیونکہ ناپی جا رہی ہے، تیل کو ناپا جاتا ہے۔ جیسے گھی کیا ہے ناپی جاتی ہے، دہی کیا ہے ناپی جاتی ہے، چاول کیا ہے تولا جاتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو نہ تو گنا جائے نہ تو یہ گنا جائے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چاول تو گنا نہیں جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اسی لیے اس میں جنس میں اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اس میں کیفیت وہ اسم جس سے کوئی حالت یا کیفیت ظاہر ہو، جیسے کہ سختی، یعنی کہ کسی کی کیفیت یا پھر کسی کی حالت جو ہے ظاہر ہو، جیسے کیفیت، ساتھ میں سختی، روشنی، درد، خوشی، بڑھاپا، بیماری، یہ سب کون سی کیٹیگری میں؟ اس میں کیفیت میں۔ تو آپ کو یہ سب کو بھی یاد رکھ لینا، جس سے کسی کی کیفیت یا حالت ظاہر ہو۔ سختی آپ کو پتہ ہے کہ کیفیت ہو گئی، روشنی یہ حالت ہے، خوشی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیفیت ہے، بڑھاپا، بیماری وغیرہ۔ اس میں جمع بولتے ہیں وہ اسم جس سے آدمیوں یا چیزوں کی گروہ یا جھنڈ کا پتہ چلے، جیسے فوج، آپ کو پتہ ہے کہ فوج کیا ہے؟ ایک سے زیادہ ہے، یعنی کہ کوئی بازار ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں تو وہاں پہ کیا ہو گیا؟ اس میں جمع ہو گیا۔ اگر پوچھے کہ بازار میں بہت سارے لوگ ہیں تو یہ کون سے اس میں ہے، تو آپ کو فوراً ٹک لگا دینا ہے اس میں جمع، کیونکہ بازار میں آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں، 100-200 لوگ ہیں، تو اس میں جمع آ جائے گا۔ اس کے بعد انجمن آپ کو پتہ ہے کہ انجمن جب ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کافی لوگ ہوتے ہیں، کافی بچے ہوتے ہیں، جمعرات وغیرہ کو آپ کے مدرسے وغیرہ میں بھی ہوتا ہوگا، تو وہ بھی انجمن ہو گیا۔ اس کے بعد جماعت میں کیا ہوتا ہے کہ صف لگی رہتی ہے، جماعت میں 1000، 100، 200، ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس میں جمع ہو گیا۔ اس کے بعد قطار، یعنی کہ جو لائن ہے، لائن میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں تو اس میں جمع ہو گیا۔ اب یہاں پہ اس میں آلہ بولتے ہیں اوزار یا آلے کے نام کو اس میں آلہ کہتے ہیں، جیسے چاقو کون سی اس میں ہے، اس طریقے کا کوشچن آئے گا تو آپ کو کہنا ہے کہ اس میں آلہ ہے، کیونکہ یہ ایک اوزار ہے، اوزار کے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کاٹی جاتی ہے، جیسے اس میں آلہ میں چاقو، نہرنی، قلم تراش وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ اس میں آلہ میں آ گیا۔ اور آپ کو رکھنا ہے کہ 6 نمبر پہ اس میں ظرف وہ اسم ہے جس سے جگہ یا وقت کا نام معلوم ہو، جیسے گوشالہ، قبرستان، صبح شام، یعنی اس میں ظرف اسے بولتے ہیں جس سے آپ کو جگہ یا وقت کا نام معلوم ہو، جیسے صبح اور شام کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے۔ اگر میں بات کروں قبرستان کیا ہے، شمشان گھاٹ کیا ہے، تو یہ سب بھی کیا ہوگا؟ اس میں ظرف ہو گیا، کیونکہ اس سے آپ کو ایک نام پتہ چل رہا ہے، جگہ کا نام پتہ چل رہا ہے کہ وہ گوشالہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک قبرستان جو ہے وہ جگہ کا نام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کا مطلب صبح میں کیا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم پتہ چل رہا ہے کہ ابھی صبح کا وقت ہے، تو یہ بھی ظرف ہو گیا۔ شام ہو، دوپہر ہو، یہ سب کیا ہو گئے؟ ظرف میں کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کو آج کی کلاس میں زیادہ میں آپ کا ٹائم بالکل نہیں لوں گا، کلاس جو تھی اس کلمے کے بارے میں تھی تو میں آپ کو کلمے کے بارے میں بتا دیا ہوں کہ کلمے کی جو قسمیں ہیں وہ 6 قسمیں، اس میں ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل اور حروف۔ تو آج ہم نے پڑھا اس میں پڑھ لیا، کل انشاءاللہ جو پڑھایا جائے گا وہ ضمیر پڑھایا جائے گا، اس کے بعد صفت، فعل، متعلق فعل اور حروف پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا یہ جو ہے اردو والا کام جو ہے لگ بھگ کمپلیٹ ہو جائے گا، اپلیکیشن وغیرہ میں کروا دوں گا، اس کے بعد سارا کا سارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ زیادہ آپ کا ٹائم میں نہیں لوں گا، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر سے، 1 مہینہ یا 1 مہینہ 10 دنوں کے اندر سے سارا سبجیکٹ کا آپ کو کلاسز اسی چینل پہ مل جائے گی۔ تو چینل کو آپ کو سبسکرائب کر کے رکھ لینا ہے اور اس چینل کو آپ کو ضرور شیئر کرنا ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو فقانیہ اور مولوی کے ایگزام دینے جا رہے ہیں وہ ابھی سے ہی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ ٹائم بالکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پرسنلی کلاس کرنا، کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے وہ پرسنلی کلاس بھی کرا رہی ہے، تو آپ کو اگر پرسنلی کلاس میں جڑنا ہے اور اگر آپ کو یہ والی کلاس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو پرسنلی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو میسج کر لینا 62 017 089 62 017 089 میں یہاں پہ اسکرین میں لگا دوں گا، یہاں پہ نمبر، اس نمبر پہ آپ کو میسج کرنا اور بتا دینا، نام بتانا ہے اور فقانیہ اور مولوی جو کلاس میں کرتے ہیں وہ کلاس کا آپ کو نام بتا دینا۔ تو یہ تھی کافی امپورٹنٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔